مولانا ہمیں ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ بجلی اور گیس کی ضرورت ہو تو بندہ درخواست بھی دیتا ہے، گورنمنٹ کے پیسے بھی جمع کرواتا ہے، پھر اہلکار کنیکشن دینے کے بھی کچھ چڑھاوے چڑھواتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسے میں دیتا ہوں کیا رشوت کے ضمن میں آتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک سوال کا حصہ یہ. اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ جب میں رشوت دوں گا اور انہوں نے مجھے ستایا ہوگا تو میرا بھی دل کرے گا کہ میں بجلی اور گیس چوری کروں، تو کیا پھر میرے لیے گنجائش بھی ہے کہ میں بھی ایسا کروں؟ پہلے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ یہ بجلی ان کے باپ کی نہیں ہے. وہ جو لٹیرے اور ڈاکو ہے نا جن کو آپ نے پیسے دیے، ان کے باپ کی نہیں، یہ پوری امت کی ہے، قوم کی ہے. اس کو نقصان پہنچانا آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، خبیثوں کا. انہوں نے اپنی جیبیں بھری اور شاید آپ سے بھی پھر وہ اس کے اور لیتے رہے کہ آپ ٹھیک ہے میٹر بند رکھیں ہمیں دیتے رہے. بھائی تو امت کی ہوگی. یہ ہے المظالم المشترکہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس پر رضا کتاب لکھی کہ جو سارے ملک کے اور امت کے ہیں نا معاملے ٹیکس وغیرہ، یہ ان میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ 15-16 کروڑ آدمی کا مجرم آدمی بن جاتا، یہ دیں آپ. وہ ظلم جو کر رہے ہیں کرتے نا آپ نا، یہ شرارت کریں. باقی جو رشوت آپ نے دی اس کو رشوت نہ اللہ کے لیے کہا کریں. اپنا کام کرانے کے لیے آپ جو کسی کو دیتے ہیں یا آپ پر کوئی ظلم کر رہا، جھوٹا مقدمہ بنا رہا، آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، دفع ظلم کے لیے اور اپنا حق لینے کے دیتے ہیں صدقہ، وہ انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ خنزیر پکڑے جائیں گے، کتے پکڑے جائیں گے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. رشوت صرف اس رقم کو کہتے ہیں جو آپ کسی کا حق چھیننے کے لیے کسی افسر کو اپنے ساتھ گانٹیں. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کسی کو ساتھ ملا لیں یا ظلم کرانے کے لیے، وہ حرام ہے. یہ جو ہے نا پہلے سے امام ابن حزم وغیرہ بحثیں کر کے صحابہ کرام تک نے لوگوں کو پیسے دے کر جانے چھڑائی. حبشہ میں ابن مسعود، اس کو رشوت نہیں کہنا چاہیے. وہ رشوت حرام جو ہے وہ ہے کہ ناجائز کام کرانے کے لیے آپ کسی کو دیتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اپنا ہی حق آپ کو نہیں مل رہا یا آپ سے ظلم نہیں چلتا، اس کے لیے اگر آپ دیتے ہیں تو بالکل علماء نے تصریح کی کہ وہ صدقہ میں لکھا جائے گا، وہ پکڑے جائیں. ان کے لیے حرام ہی حرام ہے جو دیتے ہیں. باقی یہ بہانہ نہ بنائیں کہ انہوں نے لے لیا تو اس لیے ملک کی لوٹ کا ہے. آپ یہ نہیں ہونا چاہیے. ملک کسی کے باپ کا نہیں، وہ ساری قوم کا ہے، اس کو بالکل نقصان نہ ہو. یہ فے کا مال جو ہے یہ تو حضور نے افسروں کو کہا کہ جو آدمی سرکاری گھوڑا یا چیز استعمال کرے، جیسے یہ اپنے کاموں کے لیے گاڑیاں دہرائے کرتے ہیں، سارے بیویاں شاپنگ پرانی کر کے خزانے کو لوٹ دے، بہت سخت وہی فرمائی کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور پکڑا جائے گا کہ تیرے باپ کا تھا یہ مال، تجھے تو صرف سرکاری ڈیوٹی کے لیے کرا. جی